نے دیکھا کہ ایک ملک عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے بہترین انداز سے چل رہا تھا، چاہے ملک کا خارجی سطح کے اوپر ہو، چاہے پاکستان جو ہے وہ معاشی سطح کے اوپر ہو، اندرونی سطح کے اوپر ایک سٹیبلٹی موجود تھی، اور اقتصادی سروے کے جو نمبرز آئے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر برآمدات میں بھی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کی برآمدات میں 27% اضافہ ہوا ایکسپورٹس کے اندر، اور جب ہمیں حکومت ملی تھی 2018 کے اندر تو نون لیگ کے 5 سالہ دور حکومت کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کی اس 3.5 سالہ حکومت کے دوران ہمیں بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ 100 سالہ تاریخ کے اندر ایک وبا ایسی آتی ہے جو کورونا کی وبا آئی۔ اس کورونا کی وبا کے اندر ہم نے نہ صرف اپنی انڈسٹری کو بچایا، نہ صرف صنعتوں کو بچایا، بلکہ لوگوں کے روزگار کو بھی بچایا، ان کو بے روزگار ہونے سے بچایا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ 3.5 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اندر 55 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ یہ لیبر سروے آ چکا ہے، یہ میں اپنے سے بات نہیں بتا رہا، یہ ایک سرکاری دستاویز ہے۔ اس کے مطابق 55 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں، جبکہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ بے روزگار ہوئے، پوری دنیا میں معیشت جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں چلے گئی، اور بڑے بڑے ممالک ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، ان کی معیشت نیگیٹو میں تھی، برطانیہ کی معیشت نیگیٹو گروتھ میں گئی۔ لیکن ہم نے اسی کرونا کے دوران ہم نے مسلسل 2 سال تقریباً 6.5% گروتھ دکھائی، جو کہ گروتھ ہر سیکٹر کے اندر تھی۔ یہ کوئی کریڈٹ کارڈ گروتھ نہیں تھی کہ آپ ادھار لیتے جائیں خرچ کرتے جائیں، کہ مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ ادھار لے کے نیا گھر بھی لے لے، نئی گاڑی بھی لے لے اور کہے کہ میری بہت ترقی ہو گئی ہے، جبکہ اس کا کاروبار نہیں بڑا ہوگا، اس نے قرضہ لے کر اپنی جو ہے وہ شو شاہ لوگوں کو دکھا رہا ہوگا۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ عمران خان نے جو 2 سالہ گروتھ مسلسل 6% دکھائی، اس میں ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10% بڑھی، 7% انڈسٹری میں گروتھ آئی، اسی طریقے سے 4.5% ایگریکلچر میں گروتھ آئی، یعنی کہ کسان کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پیداوار آپ کی چاول کی بھی بڑھی، آپ کی مکئی کی پیداوار بڑھی، آپ کی گنے کی پیداوار بڑھی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے سال سے زیادہ اس سال 75 لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ کی چینی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے چینی کا ریٹ نہیں بڑھا، لوگوں کو چینی جو ہے وہ سستے ریٹ کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم مہیا ہے۔ اور یہ وہ سارا سینیریو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان 3.5 سال میں حکومت یہاں تک لے کر آئے۔ اس کے بعد ایک بیرونی سازش جو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے بیرونی سازش بن جاتی ہے، اور اس بیرونی سازش کے ساتھ یہاں پر جو لوکل ہینڈلرز ہیں، جو یہاں کے میر جعفر، میر صادق، جو کہ یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہیں، جو کہ نام کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، بلکہ حقیقت کے اندر جو 75 دن میں انہوں نے کیا ہے، یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ بن چکی ہے۔ یہ پاکستان تباہی اتحاد ہے جو اس ٹائم حکومت میں آ گیا ہے، اور شہباز شریف جس کو یہ بتایا گیا، برانڈ کیا گیا، سرخی پاؤڈر لگا کر یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف بڑے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، جبکہ پاکستان پچھلے 30 سالوں میں اسی زرداری، اسی شہباز، نواز، انہی کی پارٹیز کی وجہ سے اس دہانے کے اوپر پہنچا ہے کہ پاکستان 22 بار آئی ایم ایف کے پاس گیا، اب پھر آئی ایم ایف کی کڑی سے کڑی شرائط ان کو ماننا پڑ رہی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہر 3-4 سال بعد پاکستان کو جو ہے بینک ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک کرپٹ مافیا آ کر اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے، اقتدار میں آ کے رائج ہو جاتا ہے۔ اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور کے اوپر جس کو لایا گیا تھا، وہ تو بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوا ہے۔ پچھلے 75 روز کے اندر پاکستان ایک تباہی کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ عام آدمی اس ٹائم فاقوں کے اوپر چلا گیا، مزدور فاقوں کے اوپر چلا گیا، عام آدمی
لوگوں کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اندر اضافہ ہو گیا. دال چنا، دال مسور، چنے کی دال کے اندر 20 روپے سے 90 روپے اضافہ ہو چکا ہے. جو گھی ہے اس میں سے 100 سے 150 روپے کلو گھی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. اسی طرح جو بجلی ہے آپ کی وہ 16 روپے کا یونٹ 24 روپے پہ چلا گیا. ٹیکس ڈالنے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈالنے تو یہ 35 سے 36 روپے فی یونٹ 1 جولائی سے ہو جائے گا. جو بجلی کا بل 6,000 دے رہا تھا اب اس کا 10,000 آ رہا ہے، اور جو جولائی کے بل آئیں گے وہ بل اس کو 15,000 ادا کرنا پڑے گا. تو جو عام آدمی، اور گیس کے ریٹ 2020 سے نہیں بڑھے، ہم نے گیس کے ریٹ نہیں بڑھائے تھے. ہمیں پتہ تھا کہ عام آدمی کی اتنی سخت نہیں ہے، آمدن نہیں ہے. ہم پہ یہ تنقید کرتے تھے کہ عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی، بہت مہنگائی کر دی. یہی مفتاح اسماعیل جو کہ لالی پاپ تو بیچ سکتے ہیں، لالی پاپ تو بہت اچھا دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وزیر خزانہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ کینڈی لینڈ وزیر خزانہ جو ہے وہ لوگوں کو گولیاں ٹافیاں دے سکتا ہے. اور اتنی ڈھٹائی ہے ان کے اندر، اتنی بے حسی ہے ان کے اندر کہ کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بجائے آپ پاکستان کی عوام سے ہمدردی کریں، عام آدمی کے تکالیف کا آپ کو احساس ہو، فرونیت کے ساتھ، میں لفظ فرونیت یوز کر رہا ہوں، ڈھٹائی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ، بجائے عام آدمی کی تکالیف کا مداوع کرنے کے، کوئی ان کو کوئی شرمندگی ہو، کوئی ان کو احساس ہو عام آدمی کا، یہ کہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، لوگ باہر ہی نکلے سڑکوں سے. اور آپ نے پاکستان کی عوام کا، لوگوں کا حشر کیا کر دیا ہے. لوگوں کو اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گئی ہے. آج ہم فیصل آباد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل آباد سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، پاور لومز بند ہو رہی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹری سے لوگوں کو، اپنے مزدوروں کو فارغ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے کاروبار ختم ہوتے جا رہے ہیں. نئی ملیں لگ رہی تھی، نئی انڈسٹری لگ رہی تھی، مزدور نہیں مل رہا تھا آج سے 6 ماہ پہلے. آج اس مزدور کو انہیں فیکٹریوں میں روزگار نہیں مل رہا. ایسا بدترین ایڈمنسٹریٹر آیا ہے. جو شہباز سپیڈ کی کہانیاں تھیں، وہ شہباز سپیڈ کی تو بریکیں فیل ہو گئی ہیں. وہ شہباز سپیڈ تو جو ہے وہ ملک کو حادثے کی طرف لے کے جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو بدترین ایڈمنسٹریشن اس وقت پاکستان کے اندر قائم ہے، نہ جن کو عوام کا احساس ہے، نہ ان کو عوام کی مشکلات کا اضافہ ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جس کی 40,000 یا 40,000 روپے سے کم آمدن ہے اسے ہم 2,000 دیں گے. اب یعنی کہ ایک جواب رہ گیا ہے کہ دوائیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے تو 2,000 ہے نا، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو 2,000 ہے نا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو 2,000 ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں اس 2,000 روپے سے، جس کی 40,000 روپے سے کم آمدن ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس 2,000 سے کچھ نہیں ہوگا. یہ سوائے شو بازیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عمران خان نے تو ہیلتھ کارڈ بھی دیا، عمران خان نے 260 ارب روپے کا احساس پروگرام بھی دیا، عمران خان لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی دے رہے تھے، عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت 45 ارب روپے کے نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی قرضے دے دیے تھے. کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت ہم لوگوں کو بلا سود 5 لاکھ روپے تک اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض فراہم کر رہے تھے. ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا تھا، کانفیڈنس آ گیا تھا لوگوں میں. آج بزنس مین کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا ہے. آج ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کسان ٹیوبل نہیں چلا رہ سکتا، چاول کی فصل کو پانی لگنا تھا وہ پانی نہیں لگا سک رہا. چاول جس سے آپ ایکسپورٹ زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں اس کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی، کسان کی آمدن میں کمی ہو جائے گی. کھاد سے سیل ٹیکس 2% سے 10% کر دیا ہے، وہ کھاد مہنگی ہوگی، کھاد کم ڈالے گا، پیداوار کم ہوگی. کون سا سیکٹر ایسا ہے جس کے اوپر شہباز شریف کی بدترین، اس ایڈمنسٹریشن کا بدترین، حکومت کا بدترین نااہلی کا اثر جو ہے وہ نہ پڑا ہو؟ دوسری جانب یہ جتنے نواز شریف مجرم ہے کیس ثابت ہوا ہوا ہے، مریم مجرم ہے کیس ثابت ہوا ہوا ہے، شہباز شریف 8 ارب کے کیسز میں نیب کا ملزم ہے، کیس چل رہا ہے، FIA کا کیس چل رہا ہے، پاپڑ والے کا، فلودے والے کا کیس چل رہا ہے، نیب ترامیم لے آئے ہیں. آج ہم نے، عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کر دیا ہے. اور خواجہ حارث وکیل ہیں، عمران خان صاحب
کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نیب ترامیم کے خلاف آرٹیکل 1843 جو آئینی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو قانون انہوں نے پاس کروایا ہے جو کہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے، اس سے باقاعدہ طور پہ ان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ نواز شریف جس کو سزائیں ہوئی ہیں، لندن میں محالات ہیں، اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ 21G ختم کر دیا ہے، جس سے کوئی باہر سے ڈاکومنٹ آئے گا جو نیلسن اور نیسکول کا برٹش ورجن ایئر لائن نے بتایا مریم صفدر جو ہیں وہ اس کی بینیفیشل آنر ہیں، اس کا کیس ختم ہو جائے گا۔ 1999 سے اس کا اطلاق ہوگا، اور اسی طرح زرداری کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو مجرمان نے اور ملزمان نے اپنے آپ کو NRO 2 دے دیا ہے نیب کو بند کر کے، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے درخواست دائر ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی ہماری مؤدبانہ یہ استدعا ہے کہ اس نیب ترامیم کا بغور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جائزہ لے گی۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو فوری طور کے اوپر انتخابات کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے، تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو سکے اور ملک معاشی طور کے اوپر بھی استحکام میں آئے انتخابات کے بعد، نئے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد۔